یہ منافقت کہ پاکستان میں میری زندگی کو خطرہ ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، غربت پیک پہ ہے، سیکیورٹی خدشات ہے، یہ بہانے بنانا اور اس کے پیش نظر پھر وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنا، میرے خیال سے اس ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ جج صاحب، مجھے میرے دیش میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا دیش جیسا ہے میرا ہے، میں یہاں رہنے کے لیے اپنے دیش کو گالی نہیں دوں گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں J91 نیوز۔ جی بالکل، شاہ رخ خان نے جو بھی کہا سچ کہا، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان جیسا بھی ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس میں سیف ہے اور ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایک اچھا مستقبل ڈھونڈنے کے لیے وہ دوسرے ممالک کا ہجرت کرے، جائے ایجوکیشن کے لیے، اچھی جابز کے لیے اور اپنی فیملی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کی ترقی سب سے پہلی ترقی ہونی چاہیے۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ غلط راستے کا وہ چناؤ کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دوسری ممالک میں یعنی UK، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اس میں جانے کے لیے پاکستان میں انسیفٹی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے فلاں ریاستی ادارے کے خلاف بات کی ہے اور میں یہاں پر محفوظ نہیں ہوں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہاں پر کوئی خاص مستقبل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہاں پر سیکیور نہیں۔ ان ٹوٹکوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ان لوگوں کو انٹرنیشنل کنٹریز میں وہاں کی سٹیزن شپ ملتی ہے یا وہاں کا ویزا مل جاتا ہے۔ دوسری ممالک میں جانا یہ آپ کا بنیادی حق ہے، ہجرت کرنا آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن اپنے ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کو استعمال کر کے دوسری ممالک میں سٹیزن شپ حاصل کرنا میرے خیال سے اس ملک کے ساتھ بالکل زیادتی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہی ترقی کی ہے، جنہوں نے پاکستان میں ہی اپنے بزنس کو گروتھ دیا ہے، جنہوں نے پاکستان میں ہی ترقی کی ہے اور اپنا ایک اچھا جاب کر رہا ہے، جو پاکستان میں رہ رہا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ واقعی اس میں ایک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بھی ہے، تھوڑے بہت غربت بھی ہے اور یہاں پر مشکلات بھی زیادہ ہے، لیکن آپ یقین مانیں، آپ دوسری ممالک کا بھی کمپیریزن کر لیں، ایک موازنہ کر لیں، آپ افغانستان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حد تک بنگلہ دیش کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ سعودی عرب میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بنگلہ دیشی وہاں پر محنت مزدوری کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش بھی سیف نہیں ہے یا بنگلہ دیش سیف ہے اس وجہ سے لوگ جا رہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ بنگلہ دیش میں بھی غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے اور خاص طور پر وہاں پر بھی سیکیورٹی مسائل ہوں گے۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ کتنا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، ہم اس کو دوسری ممالک کے لیے تو وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، لیکن پاکستان کے کمپیریزن میں ہم یہاں پر تنقید کرتے کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، لیکن وہاں سے بھی لاکھوں لوگ دوسری ممالک کا ہجرت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ہندوستان یعنی اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کینیڈا کی مثال ہے، جس کو جہاں پر سب سے زیادہ سکھ رہتے ہیں، یعنی جس کو جہاں پر اگر کوئی بندہ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی سکھ برادری سے ان کا تعلق ہوگا۔ کینیڈا میں زیادہ تر لوگ وہاں رہتے ہیں سکھ کمیونٹی کے، تو باقی ممالک سے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن خدا را یہ منافقت کہ پاکستان میں میری زندگی کو خطرہ ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، غربت پیک پہ ہے، سیکیورٹی خدشات ہے، یہ بہانے بنانا اور اس کے پیش نظر پھر وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنا میرے خیال سے اس ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور ہمیں اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دوسری ممالک میں جانا، ہجرت کرنا ایجوکیشن کے لیے، اپنے اچھے فیوچر کے لیے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن خدا را اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب کا، اپنے ملک کا استعمال نہ کریں۔